اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی انفارمیٹو اسلامک ویڈیو اپلوڈ کروں جسے دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو دوستو، آج اسی طرح میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا تعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو آئیے اب ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے۔ ایک مکان کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کون ہو؟ وہ عورت اندر سے کہنے لگی کہ میں بیوہ ہوں، خامد میرا فوت ہو چکا ہے، یتیم بچے ہیں، بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، تو میں نے چند پتھر دیچکی میں ڈال دیے ہیں اور ان کو ابال رہی ہوں۔ گڑ گڑ کی آواز آتی ہے، بچے سمجھتے ہیں کہ کچھ پک رہا ہے، بچے آہستہ آہستہ سو جائیں گے، وقت گزر جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم نے خلیفہ کو خبر نہیں کی؟ وہ کہنے لگی میں پردے والی ہوں، میں بھوکی تو ہوں لیکن میری غیرت تو نہیں مری کہ میں بے پردہ ہو کر باہر نکلوں۔ بھوک ہے مگر غیرت نہیں مری، میری غیرت زندہ ہے، حیا والی ہوں۔ پھر فرمایا تجھے اس حالت کی امیر المومنین کو کس طریقے سے خبر کرنی چاہیے؟ تو امیر المومنین خلیفہ المسلمین ہے، عالم الغیب تو نہیں، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، تجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ تو عورت کہنے لگی میں کیوں بتاؤں، مجھے کیا ضرورت پڑی؟ وہ غلہ بان کس کام کا جس کو اپنے غلہ کا پتہ نہیں، وہ کس کام کا چراغا جس کو اپنے ریوڑ کا پتہ نہیں، وہ کس کام کا حاکم جس کو اپنی رعیت کا پتہ نہیں۔ میں کیوں بتاؤں، اس کو خود خبر لینی چاہیے تھی۔ مولانا عبدالشکور نے لکھا ہے کہ وہ مائع جوش میں آ کر کہنے لگی قیامت کا میدان ہوگا اور وہاں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے دربار میں لے کے جاؤں گی، اور میرا دوپٹہ ہوگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن ہوگی، اور اللہ کے دربار میں پیش کروں گی کہ یہ ہے خلیفہ المسلمین، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے لیکن اس نے راشن نہ پہنچایا، یہ تو پھر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اب اسے یہ نہیں پتہ کہ یہی امیر المومنین ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، دوڑتے اور روتے ہوئے بیت المال پہنچے اور اس طرح رو رہے تھے جیسے بچے بلک بلک کر روتے ہیں۔ آپ نے تو فوری طور پر غلام سے فرمایا جلدی میری پیٹھ پر چاول اور سوجی رکھو، آٹا اور گھی رکھو، جو بھی ہے بیت المال میں دے دو، جلدی کرو۔ اس نے کہا حضرت میں حاضر ہوں، میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں ہی لے کے جاؤں گا، آج یہ تم اٹھا لو گے، کل ان کی آہ اٹھی تو قیامت کے دن بوجھ کون اٹھائے گا؟ اللہ کے دربار میں تو کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا، میں خود کرنا چاہتا ہوں، میری پیٹھ پر رکھو۔ آپ وہ چیزیں لے کر فوراً آئے، مائی پردہ کرو۔ اس نے پردہ کیا، اندر گئے، جلدی سے کچھ حلوہ تیار کیا، کچھ چاول، جو ہو سکتا تھا جلدی سے خود تیار کیا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب لکڑیاں جل رہی تھیں تو لکڑیاں گیلی تھیں، ان سے دھواں نکلتا تھا، آپ اس کو پھونکے مارتے تھے کہ آگ جلے۔ جب وہ دھواں اٹھتا تھا تو اپنی داڑھی کو مخاطب کر کے کہتے تھے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس چہرے پر، اس داڑھی پر دھواں آتا ہے، کوئی بات نہیں، آج یہ دنیا کا دھواں قبول کر لو، کل ان بچوں کی آہ اٹھے تو کہیں جہنم کا دھواں نہ پہنچ جائے، اس دھوئیں سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر جب حلوہ وغیرہ تیار ہوا تو اپنے بچوں کو قریب کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں ڈالا۔ وہ بچے کہنے لگے اماں یہ تو ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اپنے ابا پیار کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ بچے خوش ہو گئے، آپ نے اپنی گردن میں چادر ڈالی اور مائی کے پاس گئے اور اس کو کہا میری اماں عمر میں ہوں، میں خلیفہ المسلمین ہوں، مجھ سے ہی سستی ہوئی میں تیرے پاس راشن نہ پہنچا سکا، مجھے اطلاع نہ تھی، اے اماں قیامت کے دن مجھ سے
نہ پوچھنا آج میری گردن میں یہ چادر ڈال کے مجھے ان مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹ لے، لیکن قیامت کے دن مجھ سے کچھ نہ کہنا، اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اماں رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو خلیفہ ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تیری سفارش کروں گی کہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، اس نے میرے روتے ہوئے بچوں کو سینے سے لگایا تھا۔ تو یہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین کا۔ ویسے ہی تو پیغمبر علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت ملتی تو عمر نبی ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جب اس دنیا سے باپ فوت ہو جائے گا، اس کی اولاد روئے گی، خامند فوت ہو گیا، بیوی روئے گی، بیوی مر گئی، گھر والے روئیں گے، پریشان ہوں گے، خامند کا بڑا مر گیا، خاندان والے روئیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تو دنیا سے رخصت ہو گیا تو قیامت تک میرا اسلام تیری جدائی میں روتا رہے گا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام میں کیسی اہمیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی کتنا انصاف ہوتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہی شخصیت ہیں جن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھیوں نے مل کر اسلام کی بنیاد رکھی اور خانہ کعبہ میں نماز ادا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت توڑے خانہ کعبہ سے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو برائے کرم مجھے کمنٹس میں ضرور رائے سے اظہار کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔